بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل. ناظرین، وفاقی بجٹ پیش کیا گیا اور بجٹ میں بہت سارے ایسے طبقے ہیں جن کی مراعات میں اضافہ کیا گیا. جی ڈی پی ریٹ پہ بات ہوئی، ترقیاتی اور غیر ترقیاتی جو بجٹ تھا اس پر بات ہوئی. لیکن جو ٹاک آف دی ٹاؤن ہے آج کل بجٹ میں وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ تنخواہ دار ملازمین جو ہیں ان کی تنخواہوں میں جو اضافہ کیا گیا اور پینشنز میں جو اضافہ کیا گیا وہ کتنا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو افواج پاکستان ہیں ان کے بجٹ میں جو اضافہ کیا گیا وہ 20 گنا کیا گیا. بہت سارے لوگ لے کر اس کو بات کر رہے ہیں کہ افواج پاکستان کے جو تنخواہوں میں جو بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے وہ مناسب نہیں ہے. کس طرح سے مناسب نہیں ہے، کیوں مناسب نہیں ہے، کیا یہ اضافہ کافی ہے، یا دیگر ممالک میں جو اضافہ کیا گیا ہے بجٹ میں یا کیا جاتا ہے دفاعی بجٹ میں وہ اور پاکستان کا جو دفاعی بجٹ ہے اس میں کوئی موازنہ ہو سکتا ہے، کیا وہ زیادہ ہے، یا کیا پاکستان کی جو افواج ہیں ان کا بجٹ یا دفاعی بجٹ زیادہ رکھا جاتا ہے. اس سب پر بات کریں گے. ہمارے درمیان آج موجود ہیں نوجوان سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جناب جواد خان صاحب. ہم آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ نواز مغل صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں جو ہے وہ یہاں پر دعوت دی اس پروگرام میں. تو چلے ایک موضوع پہ گفتگو کرنے کا جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ موقع ملا. جواد صاحب یہ بتائیں گے کہ آپ جو بجٹ پیش ہوئے اس کو ایز اے ہول اگر ہم سمرائز کریں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مغل صاحب، یہ جو بجٹ ہے کرنٹ سچویشن میں دیکھا جائے تو جو ہمارے اکنامک کرائسس تھے یا پچھلے ہمارے جو معاملات گزر چکے ہیں ملک کے اوپر اکنامک کے اور جو پولیٹیکل ٹرمائل تھا، تو اس میں ایک بیلنس بجٹ ہے میں سمجھتا ہوں. بیلنس بجٹ، ہاں بیلنس بجٹ ہے. اور جو اضافہ جات اس میں کیے گئے تنخواہ دار طبقے کی خاص دیکھیں تنخواہ دار طبقے کو اگر 10% اضافہ کیا گیا تو ساتھ ان کو ڈسپیرٹی بھی دی گئی ہے. ٹھیک ہے، 30% تو وہ بھی ہے. تو اسی طرح سے آپ اس کو اگر ملائیں، پھر ٹیکس سلیبس چینج ہوئی ہیں جو کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے لیے بینیفیشل ہیں. اب پہلے جو ٹیکس سلیب تھیں وہ اور تھیں، اس میں ان کے لیے جو ہے وہ ٹیکس زیادہ کاٹا جاتا تھا. ابھی جو ہے وہ ٹیکس ان کا کم ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ ساری چیزیں جو ان کو ڈیفیسٹ لگ رہا ہے وہ پورا ہو جائے گا. بلکہ اگر وہ ڈائریکٹ ایسی پہلے کی طرح 20% 30% اضافہ کر لیتے تھے اور ٹیکس سلیب میں کوئی چینج نہ کرتے اور ساتھ یہ ڈسپیرٹی کو انکلوڈ نہ کرتے تو پھر تو یہ لوگ کہتے ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ٹھیک ہے میرے خیال سے. آپ کے خیال میں جو ابھی بجٹ پیش کیا ہے جس میں ڈسپیرٹی الاؤنس انہوں نے 30% کیا ہے، 10% انہوں نے تنخواہ میں کیا ہے، لیکن انہوں نے جو ٹیکس سلیبس ہیں ان کو چینج کیا اور ٹیکس سلیب کو کم کیا ہے. جو ماہانہ یہ کتنا کم کیا، جو ماہانہ 50,000 آمدن ہے اس پہ 0 ٹیکس ہے. ہاں اس پہ تو 0 ٹیکس. اس سے اوپر کے لیے پھر ڈفرینٹ سلیبس ہیں نا، وہ سلیبس چینج. پہلے 12% تھا، پھر 6% کیا، اس طرح سے 30 سے 12، 30 سے 18 کیا، اور یہ آگے چلے. تو دفاعی بجٹ کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ اس میں 20 گنا اضافہ ہوا ہے افواج پاکستان کی. دیکھیں مغل صاحب، آپ یہ بات کو تھوڑا سا سمجھیں کہ جو موجودہ کرنٹ سینیریو ہے اس میں ہم نے 20% جو ہے وہ اضافہ کیا ہے. 20% اضافہ جو پہلے سے بجٹ موجود تھا اس کے لحاظ سے. اب اگر اس کو ہم 20% اضافے کے بعد بھی کمپیئر کریں، جو ہمارا رائیول ہے جو انڈیا ہے اس سے کمپیئر کریں، ان کا جو بجٹ ہے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. ڈیفنس بجٹ ان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ $78.7 بلین ہے. 78.7 بلین ڈالر ہے، اور ہمارا جو بجٹ ہے 20% انکریز کے بعد ابھی جا کے $9.18 بلین پہ پہنچا. اور اب آپ یہ کمپیریزن کریں کہ ہم نے اتنے بڑے ڈیفنس بجٹ والے ملک کو اور 20% کم بجٹ پر ہم نے ان کو ہرایا. ہم نے جو ہے وہ وار ڈاگ میں ان کو شکست دی. بالکل. اور ہمارے شاہینوں نے جو ہے وہ بھرپور مقابلہ کیا، اور ہماری مسلح افواج نے جو ہے وہ ڈٹ کے جو ہے وہ بارڈر پہ مقابلہ کیا. تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ ان کی اپریزل کرتے، اور آپ ان کے بجٹ کو اگر انڈیا کے برابر ہم نہیں کر سکتے، کم سے کم جو ہے وہ اس کے جو وہ تھرڈ پہ تو لے جائیں نا. ابھی تو ہم 9 گنا زیادہ ہے ان کا بجٹ، تو 9 گنا بھی زیادہ ہے. 9 گنا زیادہ ہے. تو کم سے کم ہم جو ہے وہ اگر 50-50 نہیں کر سکتے تو 30-40 پہ تو جائیں نا. آپ کے خیال میں یہ جو اپرائزل ہے، یہ جو بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے افواج پاکستان کی، یہ ابھی کم ہے. اس میں مزید اضافہ ہونا چاہیے. بالکل اس میں اضافہ ہونا چاہیے. دیکھیں ڈیفینس ہوگا تو ہم مضبوط ہوں گے، ہماری معیشت بھی مضبوط ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ اس کی ایگزامپل دیکھیں، آپ اٹھا لیں قرآن کو.
قرآن کی آپ سورہ بقرہ کی آیت اٹھائیں، اس میں آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اٹھائیں، وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا، اور پھر اس کے بعد معیشت کی بات کرتے ہیں. تو امن کیسے آئے گا؟ امن تب آئے گا جب آپ کا دفاع مضبوط ہوگا. پھر آپ اسلامک ہسٹری پہ آئیں، آپ جتنے غزوات ہیں آپ ان کو دیکھیں، ان پہ جس غزوے میں ہم نے اپنے ڈیفنس کو مضبوط رکھا ہوا تھا اور اس میں ہم نے جو ہے وہ اپنی معیشت کو بھی اسٹرانگ کیا. اس کے بعد آپ غزوہ خیبر کو دیکھ لیں، آپ غزوہ تبوک کو دیکھ لیں، جو کہ رومن امپائر کے ساتھ جو ہے وہ لاسٹ غزوہ تھا، جس پہ رومن امپائر کے ساتت جو ہے وہ لڑنے کے لیے مسلمان فوج گئی، لیکن انہوں نے اپنے دفاع کو مضبوط کیا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے ڈیفنس کے اوپر خرچ کیا. اب میں اس کی آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں گا. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں جی فوج کا ڈیفنس یہ ہو اور ڈیفنس بجٹ یہ ہے، چونکہ جب تک آپ کا ڈیفنس نہیں ہوگا اور تب تک آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی، اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. یعنی ڈیفنس کا اور معیشت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. دیکھیں بالکل ان کا جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے. اور ڈیفنس پہلے میں نے آپ کو قرآن کی آیت کوٹ کر کے بتائی، آپ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا اٹھا کے دیکھیں نا، اس میں وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. پہلے انہوں نے کیا بات کی کہ اللہ اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا دے. تو امن پھر کیسے آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب آپ کا رائیول آپ سے طاقتور ہوگا، آپ سے مضبوط ڈیفنس رکھے گا، وہ چھیڑخانی کرتا رہے گا اور وہ آپ کو کمزور سمجھے گا اور وہ ایڈونچر کرتا رہے گا. تو جب آپ کا ڈیفنس مضبوط ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرے گا، امن رہے گا. آپ مضبوط ہوں گے اور آپ اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ اچیو کر لیں گے، جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفنس کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بجٹ میں ایلوکیشن دینی چاہیے تھی موجودہ سیناریو کے لحاظ سے. جیسے ہم نے موجودہ کرنٹ سچویشن میں انڈیا کا ہماری مسلح افواج نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ان کو منہ توڑ جواب دیا. تو آپ دیکھیں نا کہ لوگ کہتے تھے کہ جی فوج جو بجٹ کھا گئی ہے. اگر فوج بجٹ کھا رہی ہوتی تو پھر یہ بارڈرز پہ تو یہ تو سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا میمز اور یہ سب چیزیں ہم یہی سنتے تھے کہ فوج کا کام نہیں ہے جی، فوج بجٹ کھا گئی. سوشل میڈیا از اے بلیسنگ آر اے کرس. آپ اس کو خود اچھی طرح سمجھتے ہیں، سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا بلیسنگ بھی ہے کرس بھی ہے، یہ ڈیپینڈ اپان دا یوزج. تو لوگوں کو اس کا پازیٹیو یوز کرنا چاہیے، اس کو پازیٹیو سمت میں لے کے آئیں. اس کے اوپر بھی ڈیبیٹس ہونی چاہیے اور اس کو جتنا آپ ڈیفنس کو مضبوط کریں گے اتنا جو ہے وہ آپ کی باقی چیزوں میں اسٹیبلٹی آتی جائے گی. اور جس سے آپ نے تاریخی حوالے بھی دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو غزوات تھے ان میں بھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ نے دعا بھی کوٹ کی. یعنی دفاع جب تک آپ مضبوط نہیں رکھیں گے تو آپ کی معیشت بھی مضبوط نہیں ہو سکتی. اور موجودہ جو صورتحال ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے وہ اس میں اپرائزل مزید ہونی چاہیے تھی. بالکل. اور اس جو حالات تھے ان میں تو شاید اتنا ہی ممکن تھا، کیونکہ پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ اتنا ہی بجٹ ہم میٹ کر سکتے ہیں اور سب کو قربانی بھی دینی پڑے گی. تو وہ قربانی کیا فوج کی بھی لگی؟ دیکھیں فوج نے تو ڈیفینیٹلی قربانیاں دے رہی ہے. فوج تو ہمارا نوجوان روز بارڈر پہ قربانی دے رہا ہے. ہمارا نوجوان جو ہے وہ ایسٹ ویسٹ پہ انٹرنلی اور جو ہے وہ مشرقی بارڈر پہ، مغربی بارڈر پہ، اندرونی بیرونی بہت سارے خطرات سے نمٹ رہا ہے. تو وہ تو قربانی دے رہا ہے. ہمارا جوان تو ہمیشہ سے قربانی دیتا ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ہماری باقی جو ہے وہ لوگ ہیں، ایلیٹ کلاس ہے، باقی ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی قربانی دینی چاہیے تھی. عوام سے بھی آپ نے قربانی لی ہے، لیکن آپ کو بھی اس ٹائم میں اپنی تنخواہوں میں وہ 300 گنا اور یہ 500 گنا اضافہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ چلیں یہ اضافہ بھی ہم اپنی آرم فورسز کے نام کرتے ہیں، ہم ان کو دے دیتے ہیں، بجائے اپنی تنخواہوں میں آپ 3 لاکھ سے 2 لاکھ 1 لاکھ سے 3 لاکھ پہ لے کے گئے، وہاں سے آپ 9 پہ، وہاں سے 15 پہ لے کے گئے. تو یہ تو کوئی جو ہے وہ نہیں ہے. یعنی ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ساتھ قربانی، یعنی اشرافیہ سے قربانی لینی چاہیے تھی. مراحت یافتہ جو طبقہ ہے آپ نہیں کہہ سکتے جس اشرافیہ کی وہ چیزیں ہو رہے ہیں اس میں آپ نہیں، ہم بھی جنرل کہہ رہے ہیں کہ اس طبقے کو بھی جو ایلیٹ طبقہ ہے ہمارا اس کو بھی جو ہے وہ اس میں سیکریفائز کرنا چاہیے تھی. جو ہمارا ایشیا ہے اسپیسیفکلی، جس میں ہمارا جو یہ کنٹیننٹ آتا ہے، اس میں جو دیگر ممالک ہیں، جس میں چائنا بھی سپر پاور ہے، اٹامک پاور ہے، پاکستان ہے اور انڈیا ہے، ان کے جب بجٹ کا موازنہ کرتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں جو پاکستان کی جو پرفارمنس ہے ہماری فوج کی پرفارمنس ہے اور بجٹ ہے اس کے ساتھ؟ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ تو سپر پاور والی ہے. اچھا، ہم نے جو کام کیا ہے وہ کسی اور نے کیا ہے آج تک؟ رافیل تو آج تک کبھی نہیں گرا، ہسٹری میں کبھی نہیں گرا. ہسٹری میں نہیں گرا ہے نا.
تو ہم نے رافیل کرائے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے کام تو سپر پاور والا کیا ہے، لیکن ہم جو ان کو دے رہے ہیں اس کام کے لیے وہ بہت کم ہے، وہ کمپیریٹیولی ریجن کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ آپ دیکھیں میں اس میں آپ کو ایک بڑی زبردست اگزامپل، عرب اسرائیل وار جو ہوئی تھی جی، اس میں اس وقت ان کی جو پرائم منسٹر تھی وہ فیمیل پرائم منسٹر تھی گولڈا میئر۔ اس نے جب عرب کے خلاف، عرب اتحاد کے خلاف یورپین اسلحہ کمپنیوں سے معاہدے کیے تو اس کو یہ وارن کیا گیا کہ اگر 20 سال تک آپ کو ایک بریڈ پہ گزارا کرنا پڑے گا، آپ ایسے معاہدات کیوں کر رہی ہیں اپنے؟ اس نے کہا نہیں بس میں جو ہے نا وہ یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میرا ڈیفینس مضبوط ہوا تو میں عربوں کے خلاف جیت جاؤں گی، اور ایسا ہی ہوا، پورا عرب ورلڈ آیا تو اسرائیل جو ہے وہ اس کے مقابلے میں ان سے ون کر گیا۔ کیوں؟ اس نے اپنا ڈیفینس جو ہے وہ مضبوط کیا ہوا تھا۔ تو اس سے ایک صحافی نے انٹرویو کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ نے یہ اتنا بڑا بولڈ ڈیسیژن کیسے لیا؟ انہوں نے کہا یہ میں نے مسلمانوں کے پرافٹ سے لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں نبی علیہ السلام کا وصال ہو رہا ہے، ان کے حجرہ مبارک میں حضرت عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ دیے میں جو ہے وہ تیل نہیں ہے چراغ جلانے کے لیے، معیشت کا یہ حال ہے، جبکہ اسی حجرے کی دیوار پر 9 تلواریں لٹک رہی ہیں۔ یہ کیا میسج ہے؟ ڈیفینس کو آپ مضبوط کیا میسج دیا نبی علیہ السلام نے؟ کیا میسج دیا کہ آپ اپنے ڈیفینس کو مضبوط کریں۔ یہ تھے ناظرین جواد خان جو تجزیہ پیش کر رہے تھے دفاعی بجٹ کے حوالے سے، اور ان کا یہ کہنا تھا جس طرح سے مختلف حوالوں سے اور مثالوں سے انہوں نے واضح کیا کہ جس ملک کا دفاع مضبوط ہوتا ہے اس میں سیاسی، سماجی، معاشی ہر طرح کا استحکام آتا ہے، اور خاص طور پر موجودہ دور میں آپ دیکھیں جس طرح سے پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص میں جس طرح سے کامیابی حاصل کی اور سفارتی محاذ پر بھارت کو نہ صرف تنہا کیا بلکہ خود اپنے سفارتی جو ذرائع تھے وہ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے عالمی دنیا میں اپنا جو مقام پیدا کیا وہ اپنے ڈیفینس کی وجہ سے کیا۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ڈیفینس بجٹ جو ہے اس میں جو 20% اضافہ ہے جس پر لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے، تو یہ ابھی کم ہے ہمارے پڑوسیوں کے ممالک جو ہیں ان کے مقابلے میں، خاص طور پر جو ہمارا رائیول ہے جو بھارت ہے جس سے ہماری اصل میں جنگ ہے، اس کا جو بجٹ ہے وہ اس وقت کم از کم 78 ہے اور ہمارا جو ہے وہ صرف 9 ہے۔ تو یہ بجٹ جو ہے اس کا کم از کم 3 گنا اگر ہم نہیں کر سکتے، ہم اگر اس کی آدھا نہیں کر سکتے 30% تو ہم کر سکتے تھے، اور ایسا کرنا چاہیے تھا۔ اور اشرافیہ اور جو دیگر مراحت بڑھا رہے ہیں ان میں سے کمی کر کے فوج کو اس کا بجٹ دیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ فوج جو ہے وہ اپنے ہمارے ملک کے دفاع میں پیش ہے۔ دفاع مضبوط ہے تو ملک مضبوط ہے، ملک مضبوط ہے معیشت مضبوط ہے، معیشت مضبوط ہے تو آپ آزاد ہیں۔ اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔